ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وشفیعنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ناظرین عزیز، انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سامان اختیار کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ رہو۔ ناظرین عزیز، ہمارے علماء نے اس آیت کریمہ کو ایک مستقل آیت مانا ہے، اور اس آیت کو اس سے پہلے والی یا دوسری آیتوں سے مربوط نہیں مانا ہے، جبکہ دوسرے علماء نے اس آیت کو اس سے پہلے والی آیت سے ملا کر پیش کیا ہے۔ پروردگار عالم نے یہاں پر جو صادقین کا لفظ رکھا ہے، اس سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے سچوں کے ساتھ ہونے، سچوں کے ساتھ رہنے کو کہا ہے، تو ایسا سچا ہونا چاہیے کہ جس کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک پیکر صداقت ہو، اس کی زندگی میں کسی بھی عنوان سے جھوٹ کا گزر نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پر صادقین سے مراد کسی بھی سچ بولنے والے کو مان لیں کہ جس نے بھی ایک دفعہ بھی سچ بولا ہو اس کے ساتھ ہو لیا جائے، تو یہاں پر دشواری پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا ہے کہ ہم اس کے کس عمل کے ساتھ رہیں اور کس عمل کے ساتھ نہ رہیں۔ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ جھوٹ کب بولتا ہے، سچ کب بولتا ہے۔ یہاں پر صادقین سے مراد ایسے افراد کو ماننا پڑے گا کہ جن کی زندگی میں سچ ہی سچ ہو، صداقت ہی صداقت ہو، انہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر سخت ہو جائے گا، پھر دشوار ہو جائے گا۔ اگر اس سے مراد یہ مانا جائے کہ جو بھی سچ بولے اس کے ساتھ ہو لیا جائے، تو پھر تو مشکل یہ ہو جائے گی کہ کیسے سمجھا جائے کہ سامنے والے کی کون سی بات سچ ہے، کون سی جھوٹ ہے، یہ سمجھنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ اور پروردگار کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے کو نہیں کہے گا کہ جو کبھی جھوٹ بولتے ہوں، کبھی سچ بولتے ہوں، اس لیے کہ پروردگار عالم کا جو یہ فرمان ہے وہ انسان کی سعادت ابدی کے لیے ہے۔ لیکن اگر انسان جھوٹوں کی پیروی کرے تو پروردگار جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے، پروردگار جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو جب پروردگار جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا تو کیسے جھوٹوں کے ساتھ رہنے کو کہہ سکتا ہے؟ لہٰذا یہاں پر ماننا پڑے گا کہ صادقین سے مراد صرف وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، جن کی زندگی پیکر صداقت ہے، اور وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ناظرین عزیز، اسی صادقین کی ایک فرد جن کو امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں، امام علیہ السلام جس وقت خراسان میں ہیں، اس زمانے میں
قحط سالی ہوئی، خشک سالی ہوئی، بارشیں نہیں برسیں۔ تو جو مامون کے ہم فکر تھے اور امام علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، انہوں نے مامون سے کہا کہ جب سے علی رضا آئے ہیں اس وقت سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ مامون نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ بارش کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، جن حالات میں امام علیہ السلام سے دعا کے لیے کہا جا رہا ہے اور جن حالات میں امام علیہ السلام دعا کرنے جا رہے ہیں، وہ ایسے دن تھے کہ جن کے بارے میں ماہرین کا کہنا یہ تھا کہ موسم ایسا نہیں ہے کہ بارش ہو، یعنی یہ ایسا موسم ہے کہ اس میں بارش نہیں ہوگی، بارش کے کوئی آثار نہیں ہیں، بارش کے کوئی امکان نہیں ہے۔ امام علیہ السلام پیر کے دن نکلے ہیں بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور امام علیہ السلام کا انداز پیغمبر ختمی مرتبہ تھا۔ امام علیہ السلام صحرا کی طرف گئے، کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور امام علیہ السلام نے نماز استسقاء پڑھی، اس کے بعد پروردگار عالم سے دعا کی ہے۔ جب پروردگار عالم سے امام علیہ السلام دعا کر رہے تھے تو بارش کے آثار نمودار ہونے لگے، بادل آنے لگے، بجلی چمکنے لگی۔ اب لوگوں نے جیسے ہی دیکھا کہ بارش ہونے والی ہے، لوگ وہاں سے اٹھ کر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ کیوں جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ بادل آ رہے ہیں، بس بارش ہونے والی ہے۔ اب دیکھیں کیسے سچے ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا یہ جو تم بادل دیکھ رہے ہو یہ اس جگہ پر نہیں برسے گا، یہ فلاں بستی کے لیے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا بادل آیا، لوگوں نے پھر اٹھ کے چلنا چاہا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ بادل بھی ایک دوسری بستی کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح سے بادل آتے رہے اور امام علیہ السلام یہ بھی بتاتے رہے کہ اس بادل کو برسنا کہاں ہے۔ اتنی سچی زبان، اور اس کے بعد آخر میں امام علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ بس اب تم اپنے اپنے گھروں کو جانے کی تیاری کرو، اب بارش ہونے والی ہے۔ اور پروردگار عالم سے امام علیہ السلام نے دعا یہ کی تھی کہ پروردگار بارش اس طرح کی ہو کہ جو لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوئے ہیں اس کے بعد خیر و برکت کے ساتھ بارش نازل ہوئی، اس کے بعد بارش نازل ہوئی کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس کے بعد لوگ امام علیہ السلام کے گرویدہ ہو گئے اور امام علیہ السلام کے چاہنے والوں میں اضافہ ہونے لگا، امام علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں اضافہ ہونے لگا۔ مامون کے ہم فکر لوگوں کو امام علیہ السلام سے دشمنی سوجھی اور انہوں نے مامون سے کہا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے اس میں امام کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں علی رضا کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو عادی طور پر بارش ہوئی ہے، یہ تو خود بخود بارش ہوئی ہے، یہ علی رضا کی دعا سے نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد حمید بن مہران کہ جو مامون کا ہم فکر تھا، امام علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ بارش تمہاری دعا سے ہوئی ہے تو یہ جو دو شیر قالین پر بنے ہوئے ہیں ان کو اشارہ کرو کہ یہ زندہ ہو جائیں۔ امام علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا، وہ زندہ ہوئے اور حمید بن مہران کو نگل گئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے حکم سے واپس پھر اپنی اصل حالت پر چلے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام سے دشمنی رکھنے والوں نے یہ چاہا کہ امام کے فضائل لوگوں تک نہ پہنچیں، امام کے کمالات لوگوں تک نہ پہنچیں، امام کی اچھائیاں لوگوں تک نہ پہنچیں۔ لوگ امام علیہ السلام سے محبت نہ کریں، لیکن یہ بندگان خدا ہیں، یہ صادقین ہیں، یہ ایسے سچے ہیں کہ جن کے ساتھ ہونے کو پروردگار عالم نے کہا ہے۔ ہاں ناظرین کرام، کون امام علیہ السلام؟ وہ امام علیہ السلام کہ جو صرف انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ چونکہ 23 ذی قعدہ اور آخر سفر کو امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بیان کیا گیا ہے اور یہ دو تاریخیں امام علیہ السلام کی شہادت کے نام سے مشہور ہیں، لہٰذا آخر کلام میں چند جملے اور ختم دعا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے کہ ایک شکاری کے قبضے میں ایک ہرن تھا،
اس ہرن نے جب امام علیہ السلام کو دیکھا تو امام علیہ السلام سے گفتگو کی اور امام سے کہا کہ اے مولا اس شکاری سے کہیے کہ یہ مجھے آزاد کر دے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دودھ پلانے کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ امام رؤوف کہ جنہوں نے اپنے کو شکاری کے حوالے کر دیا اور اس ہرن کو اس شکاری سے آزاد کر دیا، جو ہمارے امام جانوروں تک پہ اتنے مہربان ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کسی کو دیکھتے تھے کہ جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، امام علیہ السلام کہتے تھے اے بھائی کیا تم نے اس کو پانی پلا لیا ہے، کیا تم نے اس کو پانی پلا دیا ہے؟ امام علیہ السلام سے لوگ کہا کرتے تھے اے فرزند پیغمبر ہم مسلمان ہیں، ہم نے پیغمبر سے سنا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دینا چاہیے۔ ہاں ارباب اعضا امام رضا بھی جانوروں کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ جانوروں کو جب ذبح ہوتے دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو پانی پلا دیا ہے؟ لوگ کہتے تھے ہم سنت پیغمبر پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہم نے ان کو پانی پلا دیا۔ اس وقت امام کربلا کا رخ کر کے گریہ فرماتے تھے اور کہتے تھے اے میرے بابا، اے میرے مظلوم بابا، لوگ جانوروں کو پانی پلانا جانتے ہیں، لوگ جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، مگر اے میرے مظلوم بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب